اچھا، یہ حمید شاہد اردو میڈیم کی بک ہے، اور اس میں تو یہ تو چیپٹر نمبر 7 ہے نا. عبد الغنی کی بک میں یہ ٹاپک چیپٹر نمبر 3 میں ملے گا، انویسٹمنٹ کے نام سے ہے یہ چیپٹر. سرمایہ کاری کے کچھ کانسیپٹ ہیں، یہ سمجھ لیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے جو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر بھی کروایا تھا سرمایہ کاری کا، اس میں بھی آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا. ویسے قومی آمدنی ان دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، C+I. یہ تو سی صرفی اخراجات ہو گئے، اور اکارڈنگ ٹو کینز صرفی اخراجات تقریباً ایک جیسے رہتے ہیں سارا سال. اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگوں کی کنزمپشن پیٹرن ہے نا. لوگوں کا پیٹرن بیہیویئر کنزمپشن کے بارے میں ایک جیسا ہی رہتا ہے. اگر تو 70% کنزمپشن کر رہے ہیں وہ، تو اگلے مہینے بھی 70% کریں گے، اس سے اگلے مہینے بھی 70% کریں گے. 80% وہ خرچ کر دیتے ہیں، 20% بچا لیتے ہیں، تو ان کا پیٹرن وہی رہے گا. تو کنزمپشن میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی، معین رہتی ہیں یہ. لیکن یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ فکس نہیں رہتی. اس کا آپ کی معیشت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کا ڈیول امپیکٹ آتا ہے. اب انویسٹمنٹ کے ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہیں. ایک خالص سرمایہ کاری، نیٹ انویسٹمنٹ، وہ کیا ہوتی ہے یہ بھی آج آپ نے سمجھ لینا ہے. ایک ہوتی ہے گروس انویسٹمنٹ، خام سرمایہ کاری. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے مالی سرمایہ کاری، فائنینشیل انویسٹمنٹ. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے کنسپٹ ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. آج ہم نے صرف سرمایہ کاری کا مفہوم، خود اختیار اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری، یہاں تک آپ کام کر کے لے کے آئیں گے. یہ سرمایہ کاری کا تصور پروفیسر کینز کے خیالات نے سرمایہ کاری کو بہت زیادہ اہمیت دی. اور جیسا کہ کینز کے نزدیک مجموعی طلب کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے بتایا تھا، C اور I. صرفی اخراجات اور سرمایہ کاری. صرفی اخراجات یہ کہتا ہے جی کم و بیش مستقل رہتے ہیں، جبکہ سرمایہ کاری میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. سرمایہ کاری میں یہ تبدیلیاں معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہاں پر سب سے پہلے سرمایہ کاری سے کا مفہوم اور تعریف بیان کرتے ہیں. یہاں سے اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. کینز کے نزدیک سرمایہ کاری سے مراد حقیقی سرمایہ کاری ہے، وہ ریئل انویسٹمنٹ ہے. بس اس سرمایہ کاری سے مراد نئی مشینیں، نئی فیکٹریاں، نئی سڑکیں، نئے پل، بجلی گھر لگانا، خام مال کے ذخائر کو خریدنا، یہ سارا شامل ہوتا ہے. چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت ملک کے پیداواری اثاثوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا ان اشیاء کے اضافہ کرنے کا عمل سرمایہ کاری کہلاتا ہے، جن کی بدولت ملک میں مزید اشیاء پیدا ہوتی ہیں یا مزید آمدنی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک دیکھ لو، کوئی بات پوچھنے والی ہے تو بتا دو جی. اسی طرح اثاثوں، بلڈنگوں، پلوں، بجلی گھر، مشینیں، کسی کمپنی کے حصص، شیئر کو بولتے ہیں حصص، اور خام مال کے ذخائر پر کیے جانے والے اخراجات، یہ سارے سرمایہ کاری کہلاتے ہیں. نئی نیو انویسٹمنٹ جو سی ہے، آپ نے کوئی نئی بلڈنگ خرید لی، کوئی بجلی گھر بنا لیا، کوئی نئی چیز انوینٹ کر لی، انوویٹ کر لی، تو اس قسم کے اخراجات وہ سرمایہ کاری ہوتے ہیں. یاد رہے، وہ سرمایہ کاری جس کی بدولت ملک کی پروڈکشن کیپیسٹی، اس میں اضافہ ہو، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو، تو اسے پھر آپ سرمایہ کاری کہتے ہیں. اور جو آپ سیکنڈ ہینڈ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، جس طرح کوئی چالو پلانٹ خرید لیا، پرانی کمپنی کے شیئر خرید لیے، وہ پھر آپ کی نیٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ صرف آپ کی مالی یا فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے. اس میں انویسٹمنٹ، نیٹ انویسٹمنٹ اور فائنینشیل انویسٹمنٹ کا ڈفرنس یہ سمجھ لینا. ٹھیک ہے. نیٹ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے آپ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز آپ نے بنا دی ہے. اور مالی انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکنڈ ہینڈ چلتی چلائی کوئی چیز خرید لی ہے، اس سے ملک کی پیداواری گنجائش میں اضافہ نہیں ہوا، وہ صرف آپ نے فائنینشیل سرمایہ کاری کی ہے. سمجھے بات؟ اب سرمایہ کاری ایک بہاؤ عمل ہے، اور سرمایہ ایک ذخیرہ. دو طرح کے ویریبل ہوتے ہیں، ایک سٹاک ویریبل ہوتا ہے، ایک فلو ویریبل. تو سرمایہ کاری فلو ویریبل ہے، سرمایہ کیپٹل ایک سٹاک ویریبل ہوتا ہے. اس پہ میرے چینل پہ سٹاک اینڈ فلو ویریبل کی ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، بالکل 2-2.5 منٹ کی ہوگی، اس کو بھی دیکھ لینا. اس کلاس کے بعد لازمی دیکھ لینا. سٹاک اینڈ فلو ویریبل کا کنسیپٹ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سمجھے بات؟ یاد رہے کہ سرمایہ سے مراد وہ سٹاک، آلات، پلانٹس ہیں جو کاروباری لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں. اگر کسی وقت ملک میں سرمایہ کاری بدل کاری کے برابر ہوتی ہے، ایک ریپلیسمنٹ کوسٹ بھی ہے، تو وہ مثال کے طور پہ 1 سال اگر آپ نے کوئی مشین کو آپریٹ کیا، چلایا ہے، تو اس مشین نے ڈیپریشیٹ بھی ہونا ہے نا.
اس پہ خرچہ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا، اسے بولتے ہیں ریپلیسمنٹ کاسٹ. تو اس کیپٹل کو مینٹین کرنے کا آپ کا جو خرچہ آیا ہے، اگر تو وہ زیادہ ہے اور نئی سرمایہ کاری، مالی سرمایہ کاری وہ کم ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کو اگر آپ ایگریگیٹ کریں تو آپ کی جو ایکچوئل انویسٹمنٹ، گروس انویسٹمنٹ ہے، وہ منفی ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی جتنا پرانی مشینوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں، ریپیئر کرنے میں خرچہ آ گیا. تو نقصان تو زیادہ ہی ہوا نا، فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا. تو اسے بولتے ہیں کہ آپ کی گروس انویسٹمنٹ، خام سرمایہ کاری، اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے پہلے سے، تو جس سے ملک پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اگر تو ریپلیسمنٹ کاسٹ، بدل کاری کی سرمایہ کاری، اس کی اماؤنٹ کم ہے اور فائنینشیل انویسٹمنٹ آپ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس سے پھر ملک کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی گروس انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور ملک ترقی کرتا ہے، پیداواری گنجائش بھی ملک کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ لگ رہی ہے بات؟ اچھا جی، اگر یہاں سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی وقت ملک میں خام سرمایہ کاری بدل کاری کے برابر ہوتی ہے تو ملک میں سرمایہ کاری کی مقدار، پھر تو کوئی چینج نہ آیا اس میں، کیونکہ دونوں برابر ہیں. جی اور اگر خام سرمایہ کاری بدل کاری کی سرمایہ کاری سے زیادہ ہوتی ہے تو معیشت میں خالص سرمایہ کاری وہ ہوگی گروس انویسٹمنٹ. اور اگر خالص سرمایہ کاری کی وجہ سے ہی، اور اس خالص سرمایہ کاری کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر خام سرمایہ کاری بدل کاری کی سرمایہ کاری سے کم ہو تو اس کے نتیجے میں خالص سرمایہ کاری منفی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ملک میں ڈس انویسٹمنٹ ہوگی. اس کی بنا پر سرمایہ کی مقدار زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی ہے. پس ظاہر ہوا خالص سرمایہ کاری سے مراد وہ سرمایہ کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے، اور خالص سرمایہ کاری کی بدولت ہی ملک کی پیداواری گنجائش میں اضافہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ اوپر والی جتنے بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے ان کا کنکلوژن یہ انہوں نے پوائنٹس میں لکھ دیا ہے. وہ سرمایہ کاری جس سے پیداواری گنجائش میں اضافہ ہو اسے خالص سرمایہ کاری یا ریئل انویسٹمنٹ کہتے ہیں. نمبر 2، وہ سرمایہ کاری جس سے پیداواری گنجائش میں اضافہ نہ ہو، آپ پیسہ تو لگا رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کوئی چیز خرید لی، وہ پھر مالی سرمایہ کاری یا فائنینشیل انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. نمبر 3، وہ سرمایہ کاری جو پہلے سے لگی ہوئی مشینوں، اشیاء سرمایہ کی بدل کاری وغیرہ کے سلسلے میں کی جائے، اسے بدل کاری کی سرمایہ کاری، ریپلیسمنٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. نمبر 4، اگر خالی سرمایہ کاری اور بدل کاری دونوں قسم کی سرمایہ کاری کو جمع کر دیا جائے تو یہ خام سرمایہ کاری بن جاتی ہے، جسے گروس انویسٹمنٹ کہتے ہیں. نمبر 5، سرمایہ کاری کی ان قسموں کے علاوہ سرمایہ کاری کی دو بڑی قسمیں ہیں، جسے خود اختیار سرمایہ کاری اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. اپنی بک میں سے یہاں تک ریڈنگ کر لو، کوئی پوچھنے والی بات ہے تو مجھے بتا دو انگلش میں. چلو بہرحال یہ پہلی ٹائپ خود اختیار سرمایہ کاری، اٹونومس انویسٹمنٹ. جیسے ہی کسی نے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو شروع میں جو اس کو سرمایہ چاہیے، ایسا سرمایہ جو آمدن سے متاثر نہیں ہوتا، جو ریکوائرڈ ہے، جس کے بغیر کاروبار سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا، اسے بولیں گے خود اختیار سرمایہ کاری. ٹھیک ہے، اٹونومس انویسٹمنٹ وہ سرمایہ کاری جو آمدنی میں تبدیلیوں سے متاثر نہ ہو، اسے خود اختیار سرمایہ کاری کہتے ہیں. اس کا تعلق حکومت کی سرمایہ کاری سے ہوتا ہے یا اس کا انحصار ایجادات و اختراعات اور دریافتوں پر ہوتا ہے. اس سرمایہ کاری کا تعلق منافع سے محرک نہیں ہے، کیونکہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو یا کمی ہو، یہ آپ کی انویسٹمنٹ کانسٹنٹ رہتی ہے. اس لیے یہ 7 فگر 3 میں ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، ایک اسٹریٹ لائن ہے اوریزنٹل، جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہو یا کمی ہو تو آپ کی یہ انویسٹمنٹ اسی پوائنٹ پہ ہی رہے گی. نمبر 2، ترغیب یافتہ. اب یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو آپ کی آمدن سے متاثر ہوتی ہے. اگر تو آپ کے پاس آمدن زیادہ ہے، پروفٹ زیادہ آ رہی ہے کاروبار سے، آپ کو منافع ہوتا جا رہا ہے، آپ سرمایہ کاری میں اضافہ کرتے جائیں گے، کاروبار کو وسیع کرتے جائیں گے. اور اگر نقصان ہوتا جا رہا ہے تو کاروبار کو آپ شرنک کرتے جائیں گے، چھوٹا کرتے جائیں گے. تو ایسی سرمایہ کاری جو آمدن کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے اسے ترغیب یافتہ بولیں گے. اور یہ ڈائیگرام سے بھی فگر 4 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے Y1 سے Y2 Y3، تو دوسری طرف سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے I1 سے I2 I3. اور ان پوائنٹس A B C کو ملا دیں تو یہ کرف جو بنے گی اسے انڈیوس انویسٹمنٹ یا ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کا خط بولیں گے. سرمایہ کاری کے معینات، ڈٹرمنٹس آف انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے وہ فیکٹرز کون کون سے؟ اب کینز کے مطابق جس شخص نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھے گا. ایک تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا
सरमाया कारी करने लगा है, उसका मुतवक्के मुनाफा वो कितना होगा, प्रॉफिट की रेशो। दूसरी चीज वो ये देखेगा कि इस वक्त बाजार में राइज शरह सूद क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट उसे कितना पे करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगी। अगर तो उसका मुतवक्के मुनाफा वो ज्यादा है और बाजार में राइज शरह सूद वो कम है, तो फिर वो हंसी खुशी सरमायादारी कर देगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो गया कि उसका मुनाफा तो उसको कम मिल रहा है, लेकिन उसे शरह सूद ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो सरमायाकारी को रोक देगा। तो यहाँ से फिर हमें ये समझ आई कि सरमायाकारी उस वक्त तक होती रहती है जब तक मुनाफा की मुतवक्के शरह कार में राइज शरह सूद ये आपस में बराबर ना हो जाए। तो जब तक बराबर नहीं होते इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होना रुक जाएगी।